آپ اردو آڈیو بکس .com پر عباس شاہپوری کی کتاب اسلامی زندگی کی کہکشاں سن رہے ہیں۔ دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں نے حمص کو جا گھیرا۔ جاڑے کا موسم تھا۔ حمص کی شہر پناہ نہایت مستحکم اور ناقابل تسخیر تھی۔ شہر کے اندر خوراک اور پانی کا وافر ذخیرہ تھا۔ اہل حمص مقابلہ کیے بغیر کئی مہینے تک محصور رہ سکتے تھے۔ مسلمان نہ تو سخت سردی برداشت کرنے کے عادی تھے اور نہ ان کے پاس سردی سے بچنے کا سامان ہی تھا۔ اہل حمص کا خیال تھا مسلمان سردی کی تاب نہ لا کر محاصرہ اٹھا لیں گے ورنہ اس کے باعث تباہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ محصور ہو کر بیٹھ رہے۔ سردی کڑاکے کی پڑی، برف باری بھی اتنی شدید ہوئی کہ خدا کی پناہ۔ مگر عجیب بات تھی، صحرائے عرب کے رہنے والے اس سے ذرا بھی متاثر نہ ہوئے، جیسے وہ ہمیشہ سے اسی خطے کے رہنے والے ہوں۔ جاڑا گزر گیا، اہل حمص کی امیدیں خاک میں مل گئیں، مسلمانوں کا بال تک بیکا نہ ہوا۔ ایک جہاں دیدہ بڈھے نے مشورہ دیا کہ ایسی سخت جان قوم سے مقابلہ مشکل ہے، مگر کسی نے اس مشورے پر کان نہ دھرا۔ کہنے لگے جاڑے میں بچ نکلے تو کیا، ذرا گرمیاں آ لینے دو۔ برسام ایک مرض جس میں مریض کا جسم سوج جاتا ہے اور وہ ہذیان بکنے لگتا ہے، ان کا قلع کما کر دے گا۔ بڈھے نے کہا تم لوگ خیال خام میں مبتلا ہو، واقعات شہادت دیتے ہیں کہ تائید غیبی اور نصرت خداوندی اس قوم کے ساتھ ہے۔ بڈھا بہک گیا ہے، حمص والوں نے کہا۔ بہار کا موسم آتے ہی مسلمانوں نے حمص پر حملے شروع کر دیے۔ ایک روز اس ارادے کے ساتھ حملہ آور ہوئے کہ شہر فتح کر کے ہی دم لیں گے۔ دشمن کے تیروں کی بوچھاڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ فصیل کی طرف بڑھے۔ ان کے جوش اور جذبے کا طرفہ عالم تھا۔ وہ تیروں سے قدم قدم پر زخمی ہو کر گر رہے تھے، مگر ان کی پیش قدمی جاری تھی۔ ایک مرتبہ جو انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تو سارا حمص لرز اٹھا، دیواریں گر پڑی، لوگ مضطرب ہو کر گھروں سے نکل آئے۔ تھوڑی دیر بعد مسلمانوں نے پھر تکبیر کہی، حمص میں پھر زلزلہ آ گیا۔ اہل حمص نہایت پریشان ہوئے، آخر صلح کر لینے پر آمادہ ہو گئے۔ شہر پناہ پر صلح کا پرچم لہرا دیا گیا۔ مسلمانوں کو کچھ خبر نہ تھی کہ حمص میں کیا ہوا ہے۔ وہ امن و امان اور صلح کیشی کو خوریزی پر ہمیشہ ترجیح دیا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اہل حمص کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا اور انہی شرائط پر صلح کر لی جن شرائط پر دمشق میں کی تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا اور افریقہ کا صحرا تانبے کی بھٹی کی طرح تپ رہا تھا۔ پانی ختم ہوئے 3 دن ہو چکے تھے۔ دور دور ریت کے سمندر کے سوا کوئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ اسلامی فوج کے سپاہی پیاس کے مارے نڈھال ہو رہے تھے۔ اونٹ تو کئی ہفتے بغیر پانی کے گزارا کر سکتے تھے، مگر گھوڑوں کی حالت ناگفتہ تھی۔ فوج کے کمانڈر عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ سخت مضطرب تھے۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں فوج کا ہلاک ہو جانا یقینی تھا۔ مسلمان کا آخری سہارا اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ عقبہ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اترے، ساری فوج رک گئی، 2 رکعت نماز پڑھی اور بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا دیے۔ مولا، یہ تیرے بندے تیری راہ میں نکلے ہیں، تیرا کلمہ بلند کرنے کے لیے، تیرے دشمنوں سے لڑنے اور تیرے باغیوں کو سرنگوں کرنے کے لیے۔ بار الہ، تو انہیں ہلاک نہ کر، ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے نا امیدوں کے مرکز اور مضطرب دلوں کے سہارے۔ عقبہ دیر تک تذر اور زاری کرتے رہے۔ ابھی وہ دعا ختم بھی نہ کر پائے تھے کہ ان کا گھوڑا اپنا سم زور زور سے زمین پر مارنے لگا اور پھر پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ صحرا کی پنہائیوں میں اللہ اکبر کی آواز گونجی۔ اگلے ہی لمحے عقبہ رضی اللہ عنہ اپنے اللہ کے حضور سر بسجود پڑے تھے۔ عقبہ پیش قدمی کرتے، کفار کو شکست دیتے،
بحر اٹلانٹک کے کنارے پہنچ گئے۔ فرتے جوش سے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا اور کہا، بار الہا، اگر یہ سمندر بیچ میں حائل نہ ہوتا تو جہاں تک تیری زمین ہوتی تیری راہ میں جہاد کرتا چلا جاتا۔ مسلمان جرنیلوں کی جنگی تدابیر۔ قادسیہ کا میدان لاشوں سے پٹ گیا تھا۔ کمسان کا رن پڑ رہا تھا۔ فارس نے اسلامی فوج کے بڑھتے ہوئے تند و تیز سیلاب کو روکنے کے لیے اپنی ساری فوجی قوت جھونک دی تھی۔ مسلمان قلیل التعداد ہونے کے باوجود ایرانیوں کی ٹڈی دل فوج کے مقابلے میں 2 روز سے پہاڑ کی طرح جمے ہوئے تھے، مگر اب ان کے قدم ڈگمگانے لگے تھے۔ ایرانی فوج کے ہاتھی سب سے زیادہ تباہی لا رہے تھے۔ یہ کالے سیاہ پہاڑ جس طرف رخ کرتے تھے، مسلمانوں کی سوار فوج میں افراتفری مچ جاتی تھی۔ گھوڑے اور اونٹ ڈر کے مارے بدک جاتے اور بھاگ کھڑے ہوتے۔ انہیں قابو میں رکھنا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ اسلامی افواج کے کمانڈر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار تھے اور میدان جنگ کے بجائے فیلڈ کیمپ سے کمان کر رہے تھے۔ وہ اس صورتحال سے سخت پریشان تھے۔ انہوں نے رسالے کے کمانڈر قعقاع بن عمرو کو پیغام بھیجا، قعقاع، ان ہاتھیوں سے نبٹنے کی تدبیر کرو۔ قعقاع سوچ میں پڑ گئے اور پھر ان کے ذہن کی گہرائیوں سے جیسے روشنی کی ایک کرن نمودار ہوئی۔ ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اونٹوں کی گردن اور سر پر بڑی بڑی سیاہ جھولیں ڈال دی گئیں۔ یہ تدبیر کارگر ہوئی۔ ہاتھیوں کے گرد و پیش ایرانیوں کی گھڑ سوار فوج تھی۔ ایرانیوں کے گھوڑے اونٹوں کی عجیب و غریب صورت دیکھ کر بھڑک اٹھے۔ مان قعقاع اور ان کے بھائی عاصم کے زیر کمان دستے نے نیزوں اور تلواروں سے ہاتھیوں پر حملہ کر دیا۔ ایک عجیب عالم تھا۔ ان ہاتھیوں کے آگے آگے ایک سفید ہاتھی تھا۔ قعقاع اور عاصم نے اسے گھیر لیا۔ قعقاع نے تاک کر اس کی آنکھ میں نیزہ مارا۔ ہاتھی بھڑکا اور خوفناک آواز میں چنگھاڑا۔ نیزے کی ضرب کے ساتھ ہی قعقاع نے تلوار کا وار ایسی پھرتی اور صفائی سے کیا کہ ہاتھی کی سونڈ کٹ گئی اور وہ چنگھاڑتا ہوا بھاگا، اور دوسرے مسلمان بھی ہاتھیوں سے نبردآزما تھے۔ سفید ہاتھی کے بھاگتے ہی دوسرے ہاتھی بھی پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنی فوج کو رونتے ہوئے نکل گئے۔ ہاتھیوں سے میدان کا صاف ہونا تھا کہ مسلمانوں کے قدم پھر سے جم گئے۔ مورخ کہتے ہیں، اگر مسلمانوں کو یہ تدبیر نہ سوجتی تو انہیں قادسیہ کے میدان میں شکست ہو جاتی۔ فسطاط کا محاصرہ کیے کئی ہفتے گزر گئے۔ مسلمانوں نے شہر فتح کرنے کی بار بار کوشش کی، مگر بازنطینی فوج نے ان کا ہر حملہ پسپا کر دیا۔ اسلامی افواج کے کمانڈر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کمک طلب کی۔ چنانچہ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کی کمان میں 4000 تازہ دم فوج پہنچ گئی، جس کے ساتھ منجنیقیں بھی تھیں۔ ان منجنیقوں سے فصیل پر شدید سنگ باری کی گئی، لیکن مضبوط و مستحکم فصیل بدستور سر اٹھائے کھڑی تھی۔ محاصرہ طول پکڑ رہا تھا اور مسلمانوں کی بے چینی بڑھتی جاتی تھی۔ آخر ایک بہت بڑی سیڑھی تیار کی گئی، لیکن اسے شہر پناہ کے ساتھ نصب کرنا کوئی کھیل نہ تھا۔ جو ہی سیڑھی اٹھا کر مسلمان شہر پناہ کی طرف بڑھے، دشمن نے تیروں کی بارش شروع کر دی۔ بہت سے مسلمان شہید اور زخمی ہو گئے، مگر وہ اپنی ڈھالوں کی آڑ میں دیوانہ وار بڑھتے چلے گئے۔ فصیل کے نیچے پہنچ کر سیڑھی دیوار سے لگا دی گئی۔ زبیر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے سیڑھی پر چڑھے۔ دشمن نے انہیں تیروں کی بے پناہ بوچھاڑ سے روکنا چاہا، مگر وہ اسے خاطر میں لائے بغیر اوپر چڑھتے گئے۔ اب دشمن نے نیزے سنبھال لیے، تاہم زبیر رضی اللہ عنہ فصیل پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے چند اور جانباز بھی جا پہنچے۔ اب فصیل پر دست بدست جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمان دشمنوں کو قدم بقدم دھکیلتے اور راستہ بناتے ہوئے نیچے اترے اور شہر کا دروازہ کھول دیا۔ مسلمان افواج شہر میں داخل ہو گئیں اور فسطاط کی فتح کے ساتھ مصر کی فتح کا باب مکمل ہو گیا۔
آخر قسطنطنیہ سرنگوں ہو گیا اور رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو گئی۔ تم لوگ قسطنطنیہ فتح کرو گے، خوش نصیب ہے وہ فوج اور اس کا سپہ سالار جس کے ہاتھوں یہ کام انجام پائے گا۔ مسلمان یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے 800 سال سے جدوجہد کر رہے تھے۔ لاکھوں مجاہدین قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے شہید ہو چکے تھے۔ انہی میں ایک بزرگ ترین ہستی میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی تھی، لیکن یہ اعزاز عثمانی سلطان محمد ثانی اور اس کے سرفروش ترک سپاہیوں کے لیے مقدر ہو چکا تھا۔ سلطان محمد ثانی تخت پر بیٹھا، زمام سلطنت ہاتھ میں لیتے ہی اس نے قسطنطنیہ پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ زبردست بحری بیڑا تیار کیا گیا، بھاری بھرکم قلعہ شکن توپیں بنائی گئیں۔ ان میں ایک توپ کی نال 40 بالشت یعنی 26 فٹ 8 انچ لمبی تھی، جس میں 4 بالشت موٹی کانسی استعمال کی گئی تھی۔ نال کی گولائی 12 بالشت تھی۔ یہ توپ 18 من کا گولا پھینکتی تھی۔ آبنائے باسفورس کے ساحل پر قسطنطنیہ کے بالمقابل پہاڑی پر ایک قلعہ تعمیر کیا گیا اور اس پر دور مار توپیں نصب کر دی گئیں۔ فروری 1453 میں سلطان 1.5 لاکھ فوج لے کر قسطنطنیہ کی طرف بڑھا۔ 6 اپریل کو ترک فوجیں قسطنطنیہ کے سامنے پہنچ گئیں اور پڑاؤ ڈال دیا۔ قسطنطنیہ کے محل وقوع اور دفاعی استحکامات نے اسے ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ قسطنطنیہ ایک تنگ سے جزیرہ نما پر واقع ہے۔ جنوب اور مشرق میں بحر مارمورا ہے، شمال کی جانب شاخ زرنی یعنی گولڈن ہارن کا دہانہ ہے اور مغرب کی جانب خشکی۔ چونکہ حملہ آور ہمیشہ خشکی کی طرف سے حملہ کرتے تھے، اس لیے اس طرف خصوصی دفاعی استحکامات کیے گئے تھے۔ یکے بعد دیگرے 3 بلند و بالا فصیلیں تعمیر کی گئی تھیں، جن کے درمیان 100 فٹ گہری اور 100 فٹ چوڑی خندقیں تھیں، جنہیں کسی وقت پانی سے بھرا جا سکتا تھا۔ جنوبی اور مشرقی دیواریں بھی نہایت مضبوط و مستحکم تھیں، البتہ جو دیوار شاخ زرنی کے سامنے تھی وہ نسبتاً کمزور تھی، چنانچہ شاخ زرنی کے دہانے میں زنجیریں باندھ دی گئی تھیں تاکہ دشمن کے جہاز اس میں داخل نہ ہو سکیں۔ ترک فوجوں نے قسطنطنیہ کو خشکی اور بحر مارمورا کی جانب سے گھیر لیا تھا۔ توپوں کی شدید گولہ باری سے کتنی ہی مرتبہ فصیل میں شگاف پڑے، مگر محصورین نے جان پر کھیل کر انہیں ہر بار ٹھیک کر لیا۔ یونانی آگ کی بے پناہ بارش سے ترک بیڑا بحر مارمورا میں فصیل سے دور رک جانے پر مجبور ہو گیا۔ شاخ زرنی پر قبضہ کیے بغیر شہر کو فتح کرنا ممکن نہ تھا، مگر سوال یہ تھا کہ بحری بیڑا شاخ زرنی میں کیسے داخل ہو۔ سلطان محمد ثانی کی ذہانت اور فوجی بصیرت نے آخر اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا۔ 22 اپریل کو بزنطینوں نے قسطنطنیہ کی شمالی دیوار سے ایک عجیب منظر دیکھا اور پورے شہر میں خوف و دہشت کی لہر دوڑ گئی۔ سامنے پہاڑی سے دیو ہیکل جہاز رسوں کے ذریعے شاخ زرنی میں اتارے جا رہے تھے۔ یہ جنگی تاریخ کا ایک بے مثال واقعہ تھا۔ آبنائے باسفورس سے شاخ زرنی کے دہانے تک چوبی تختوں کی ایک سڑک سی بنا دی گئی، جسے تیل اور چربی سے مل کر چکنا کر دیا گیا تھا۔ ترک سپاہی ان جہازوں کو اس چوبی سڑک پر دھکیل کر لے آئے تھے۔ بزنطینوں کی آنکھوں کے سامنے 72 جہاز شاخ زرنی میں اتار دیے گئے۔ قسطنطنیہ کا محاصرہ مکمل ہو گیا۔ بزنطینی بیڑا مقابلے کے لیے بڑھا مگر شکست کھا کر پیچھے ہٹ گیا۔ 2 جہاز ترکوں کی گولہ باری سے ڈوب گئے۔ ترک 26 مئی کو بیرونی خندق کا کچھ حصہ پاٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ 26 مئی کو سمندر اور خشکی سے عام حلہ بول دیا گیا۔ بزنطینوں نے حملہ روکنے کی سر توڑ کوشش کی۔ ہزاروں ترک شہید ہو گئے، لیکن وہ آگے بڑھتے رہے۔ آخر وہ فصیل پر چڑھ گئے اور شہر کے پھاٹک کھول دیے۔ گلی کوچوں میں خوریز دست بدست جنگ کے بعد بزنطینیوں کو شکست ہوئی۔
شہنشاہ قسطنطین لڑتے لڑتے مارا گیا اور قسطنطنیہ پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ آپ urduaudiobooks.com پر آباد شاہ پوری کی کتاب اسلامی زندگی کی کہکشاں سن رہے ہیں۔